شیعہ اسماعیلی مسلمان ہر سال 13 رجب کو یوم علی کے طور پر مناتے ہیں، جو حضرت علی بن ابو طالب کی یوم ولادت ہے۔ حضرت علی کا یوم ولادت، جو کہ حضرت محمد کے جائز جانشین اور پہلے امام ہیں، خانہ کعبہ کی مقدس سرزمین پر ان کی پیدائش کے ساتھ ہے، جو پیغمبر کے بعد رہنمائی کا آغاز ہے، جیسا کہ حضرت محمد نے فرمایا، میں وحی کا آقا ہوں، تنزیل اور علی طول کا آقا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے باطن مفہوم کو علی اور ان کی مقدس نسلیں ہر دور میں قیامت تک بیان کریں گی۔ اللہ کے پہلے گھر کو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن میں آتا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی بنیاد رکھی تو دعا کی کہ ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، اور وہ جو رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہوں۔ یہ آیات کعبہ کے مقصد کو واضح کرتی ہیں کہ یہ عبادت کی جگہ تھی اور یہ پاک اور مقدس تھی۔ کعبہ کو قرآن میں او البیتا الحرم اور المائرویم یہ بھی کہا گیا ہے، جن کا معنی ایک ہی ہے، الممنع عام نیا ہوا وہ چیز جو ممنوع ہو، یعنی یہ وہ جگہ ہے جس کی تقدس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ حاملہ ہوئیں اور ولادت کا وقت قریب آیا، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس مقدس گھر سے نکل جائیں، کیونکہ یہ عبادت کا گھر تھا، بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں۔ چنانچہ حضرت مریم نے مقدس گھر چھوڑا اور بیابان میں جا کر حضرت عیسیٰ کو جنم دیا۔ لیکن جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کو کعبہ کے حدود میں زچگی کے درد کا سامنا ہوا تو دیوار میں ایک شگاف آیا اور وہ اس میں داخل ہو گئیں، جہاں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ حضرت علی کو اللہ کے گھر میں پیدا ہونے کا انوکھا شرف حاصل ہوا۔ یہ بے مثال شرف حضرت علی کو ایک تقدس کی کرن سے سرفراز کرتا ہے، جس پر بہت ساری کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں۔ یہ وہ مہینہ تھا جب عرب اپنے ملک کے مختلف حصوں سے مکہ مکرمہ حج کی غرض سے آتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، جو پاکیزگی اور تقوی کی مثالی شخصیت تھیں، ان میں شامل تھیں۔ جمعہ کے دن 13 رجب 28 عام الفیل 600 عیسوی کو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کعبہ میں داخل ہو کر حج کی عبادت شروع کی۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے انہیں زچگی کے درد کا احساس ہوا۔ وہ کعبہ کے احاطے میں ایک علیحدہ جگہ پر چلی گئیں اور وہاں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ روایت ہے کہ جب حضرت علی کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ شدید درد میں مبتلا ہو گئیں۔ انہوں نے دعا کے لیے رک کر سجدہ کیا، اور جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو کعبہ کی دیوار ایک معجزہ کی طرح پھٹ گئی اور انہیں اس میں داخل ہونے کا موقع ملا، اور دیوار دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ جب حضرت علی کے چاہنے والے حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ حضرت علی کی کعبہ میں ولادت کو یاد کرتے ہیں، اور جب وہ طواف کرتے ہیں تو وہ فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ حضرت علی کا نام اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، اور ہر چکر کے دوران وہ دیوار کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ اہم جگہ مستجار کے طور پر جانی جاتی ہے۔ سید امام شاہ 1430-1520 اپنی کتاب مومن چیتمانی میں لکھتے ہیں، مرتضیٰ علی کی ولادت ابو طالب کے گھر ہوئی۔ وہ اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، جو شہر مکہ میں واقع ہے۔ 79 ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد عبادت کے لیے اللہ کے گھر آئی تھیں۔ عبادت کے بعد وہ کھڑی ہو گئیں اور اسی وقت حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ 80 والدہ نے یہ سوچا کہ اب گھر جانے کا وقت نہیں رہا زچگی کے لیے۔ قریب ہی ایک اور کمرہ تھا۔ اچانک اس کی دیوار ٹوٹ گئی اور وہاں ایک کھڑکی بن گئی۔ 81 والدہ کھڑی ہوئیں اور اس میں داخل ہو گئیں، جہاں 2 حوروں نے ان کی مدد کی، اے نرس، اور اسی وقت حضرت علی پیدا ہوئے، جو اللہ کے غیب کا لباس تھے۔ 82 100 سال بعد امام زین العابدین نے نجف میں ایک عرب خاتون سے ملاقات کی، جس نے انہیں بتایا کہ اس کی دادی نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی مدد کی تھی جب حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس کی دادی کے مطابق حضرت علی ایک خوبصورت بچہ تھے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں روئے، اور ان کی ولادت سے ان کی والدہ کو کوئی درد نہیں ہوا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی ولادت کے بعد 3 دن تک کعبہ کے اندر رہیں، اور جب چوتھے دن کا وقت آیا تو تعجب سے بھرے ہوئے ہجوم نے کعبہ کے ارد گرد جمع ہو کر حیرانی سے دیکھا کہ وہ خوش و خرم ہو کر اپنے نوزائیدہ بچے کو گود میں لیے مقدس مقام سے باہر آئیں۔
پھر ایک اور حیرانی کا سامنا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے، اور اس دنیا میں حضرت علی کی جو پہلی آنکھیں کھلی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا چہرہ تھا۔ حضرت علی نے کوئی اور کھانا نہیں کھایا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی نمی کے، جسے انہوں نے کئی دنوں تک چوسا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں پالا اور اپنے کھانے کو چبا کر حضرت علی کو کھلایا۔ حضرت علی کو کعبہ کے خول میں چھپے ہوئے قیمتی موتی، اللہ کے گھر کی تلوار، خدا کے مسکن میں روشنی پھیلانے والے چراغ کی طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی کی کعبہ میں مقدس ولادت منفرد ہے، کیونکہ یہ وہ واحد معروف موقع ہے جب ہزاروں سال پہلے اس کے قیام کے بعد کسی بچے کی ولادت کعبہ کے حدود میں ہو۔ ایک شیعہ مصنف لکھتے ہیں، یوم 13 رجب وہ دن ہے جب کعبہ کے صحن میں ایک انتہائی قیمتی موتی پیدا ہوا جو اپنی کامل خود روشنی میں چمکتا تھا۔ یہ خدا کی ذات کی نور کا ایک حصہ تھا جو انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور انسانوں کے سب سے بلند مقام اور عظمت پر چمکنا شروع ہوا۔ علی سپرمین، لاہور، 1966، صفحہ 19۔ مسعودی اپنی کتاب مروج الذہب، دوسرا جلد، صفحہ 76 میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حکیم اپنی مستدرک، تیسرا جلد، صفحہ 483 سے، اور ابن صبغہ مالکی اپنی فصول المانویہ، صفحہ 14 میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی سے پہلے کسی بھی شخص کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی۔ یہ خصوصیت حضرت علی کو ان کی عزت، مرتبے اور عظمت کو بڑھانے کے لیے دی گئی تھی۔ محمود سعید الطنطاوی اپنی کتاب من فضائل الاشر علم بشر بالجنوب، قاہرہ، 1976، صفحہ 186 میں لکھتے ہیں کہ اللہ علی ابن ابی طالب پر رحم فرمائے۔ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے اسلام کا عروج دیکھا، انہوں نے پیغمبر کے مشن کو دیکھا، اور وہ قرآن کے وحی کے گواہ تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کیا اور اپنی زندگی بھر اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ سب پر غالب ہو جائے۔ مزید معلومات کے لیے محمد ابن طلحہ الشافی کی مطالب السبل، صفحہ 11، عمری کی اشرا عینیہ، صفحہ 15، حلبی کی سر 1165، سبت ابن جوزی کی تذکرہ خواص امت، صفحہ 7، محمد بن یوسف شافی کی اکفاء الطالب، صفحہ 261، شبلاہجی کی نور الابصار، صفحہ 76، ابن زہرہ کی غیاث الاختصار، صفحہ 97، ادوبی کی نفحات قدسیہ، صفحہ 41 وغیرہ کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔